अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक कतरा कतरा कुलज़ुम। जैसे कि वासिफ़ साहब की सारी बुक्स ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन वासिफ़ साहब की ये बुक जो कतरा कतरा कुलज़ुम है, ये इसके तकरीबन सारे के सारे टॉपिक्स ही हमारे हालात ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो इसमें वासिफ़ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया है लोगों को कि वो अपनी परेशानियों से, अपनी उलझनों से कैसे निकल सकते हैं। और इसके अलावा भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप वासिफ़ साहब की मज़ीद बुक्स सुनना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। तो फिर हमारे दिल में शौक़ पैदा होता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं आप कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो आज हम इस बुक से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है परेशानी। अगर हम देखें तो आजकल तकरीबन हर बंदा ही परेशान है। कोई अपनी औलाद की वजह से परेशान है। अगर देखें तो बाज़ जगह औलाद भी अपने माँ बाप की वजह से परेशान है। कोई अपने कैरियर को लेके परेशान है, कोई महंगाई को लेके परेशान है, और कोई अपनी ही नफसियाती उलझनों को लेके बहुत परेशान है। तो अगर हम कोशिश करें तो हम इन सारी परेशानियों से, इन सारी उलझनों से बआसानी निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे अमल करना होगा। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ से कमा रहे हैं, और वो जो कमा रहे हैं वो हलाल भी है कि नहीं। और अगर आप लोग अपनी औलाद को हराम का निवाला देंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों की औलाद तो बागी होगी ही। आप लोगों को वक्ती वो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास पैसे की हेर फेर है, लेकिन उनके नताइज हमें दुनिया में ही मिल जाते हैं। आप लोग अपने साथ साथ अपनी औलाद का भी नुकसान करते हैं। तो खुदारा कमाने से पहले ये ज़रूर देखा करें कि आप लोग हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। ये भी जो चीज़ है ना, ये हमें बहुत सारी परेशानियों से, बहुत उलझनों से निकाल सकती है। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि परेशानियाँ क्यों जन्म लेती हैं और हम इन सब परेशानियों से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इंसान परेशानी से दो चार ना भी हो तो भी वो परेशानी से आशना ज़रूर होता है। परेशानी इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर मिल जाती है और फिर उसके साथ साथ रहती है। अपने हालात से ही परेशानी पैदा होती है। इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सलब हो जाती है। ज़िंदगी का हर शोबा और हर तबका परेशान है। अमीर परेशान है कि न जाने कब दौलत हाथ से निकल जाए। गरीब परेशान है कि न जाने अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। नेक इंसान इसलिए परेशान है कि उसे बुरे लोगों से वास्ता पड़ता है। नेक ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। नेक इंसान रिश्वत देना नहीं चाहता और रिश्वत बगैर उसके काम नहीं हो सकते। बस परेशानी ही परेशानी है। वालदैन औलाद के हाथों परेशान है और औलाद वालदैन से नाला है। बच्चे वालदैन का कहना नहीं मानते और वालदैन बच्चों का कहना नहीं मानते। दोनों फरीक एक दूसरे को समझाते हैं और एक दूसरे से परेशान है। अफसर मातहतों से परेशान है। मातहत गुस्ताख हैं और मातहतों को गिला है कि अफसर नाअहल हैं। अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं और मातहतों के लिए कुछ और। हुकूमत सियासतदानों से परेशान है और सियासतदान हुकूमत से परेशान है। जलसे ही जलसे हैं और परेशानियां ही परेशानियां हैं। दावे ही दावे हैं, बयानात ही बयानात हैं। तकरीरें ही तकरीरें हैं, वादे ही वादे हैं और परेशानी बढ़ती जा रही है। जलसों में कितना खर्च होता है, खर्च की क्या बात। खर्च बगैर इंसान को कब्र भी नसीब नहीं होती। लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है और परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। मरीज़ डॉक्टरों के रवैये से परेशान है। मरीज़ की से मोहब्बत करने का ज़माना गुजर गया। अब तो मरीज़ के हाल पर नज़र करने के बजाय मरीज़ के माल पर नज़र होती है। परेशानी ही परेशानी है। मरीज़ होना गरीब होने की इब्तिदा है। गैर कानूनी हड़तालों से हस्पतालों में परेशानी का जो आलम होता है उसका अंदाज़ा क्या किया जा सकता है। उस्ताद शागिर्द का मुक़द्दस रिश्ता भी परेशान होकर रह गया है। कॉलेज के तलबा अपने उस्ताज़ा के साथ जो सलूक करते हैं, बस खुदा की पनाह।
کسی زمانے میں طلبہ استاذہ سے ڈرتے تھے اور آج استاذہ طلبہ سے ڈرتے ہیں۔ استاد پریشان ہیں، طالب علم کہنا ہی نہیں مانتے۔ استاد طلبہ کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ بڑے بڑے کالجوں کا نتیجہ خوفناک حد تک کمزور رہتا ہے۔ طلبہ فیل ہو جاتے ہیں اور یوں ایک مستقل پریشانی میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ طلبہ کلاس روم میں پریشان رہتے ہیں، کمرہ امتحان میں بھی پریشان ہوتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور پھر ایک نئی قسم کی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے آج کے طلبہ پر اور آج کے اساتذہ پر بھی، آج کی تعلیم پر بھی۔ ہر شعبہ حیات اپنے انداز سے پریشان ہے، ہر شخص اپنے ماحول میں پریشان ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ستارہ اپنے اپنے مدار میں سرگرداں بھی ہیں اور پریشان بھی۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے موجودہ لمحے سے گریزاں ہوگا وہ پریشان ہی ہوگا۔ انسان آنے والے حالات سے خوفزدہ ہو کر جانے والے حالات کو پریشان کر دیتا ہے۔ اگر گزرے ہوئے زمانے خوشی کے زمانے ہوں تو بھی ان کی یاد باعث پریشانی ہے کہ اب وہ دن کہاں گئے۔ خوشی کے دن گزر گئے، جوانی اور صحت کے ایام، محبت و وارفتگی کے دن ہوا ہو گئے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ خوشیاں ختم ہو گئیں۔ وہ دن بھی کیا دن تھے، وہ زمانے بھی کیا زمانے تھے، وہ درد بھی کیا درد تھا، ساتھی کتنے وفادار تھے۔ اب بس یاد ہی یاد ہے، پریشانی ہی پریشانی۔ اگر ماضی کسی غم سے عبارت ہو تو بھی باعث پریشانی ہے۔ غم کی یاد ایک تازہ غم دے جاتی ہے۔ عجب حال ہے، خوشی کی یاد بھی پریشان اور غم کی یاد بھی پریشان۔ اسی طرح مستقبل اگر امید سے عبارت ہو تو بھی حال پریشان ہے کہ کب وہ سہانا دور آئے گا۔ اگر خطرے کا اندیشہ ہو تو بھی پریشان حال ہے کہ انسان دور نظر آنے والے خطرے کو ہمیشہ قریب ہی محسوس کرتا ہے۔ زندگی کے نصیب میں پریشانی لکھ دی گئی ہے، کبھی اپنے لیے پریشانی ہے، کبھی دوسروں کے لیے پریشانی ہے، کبھی اس زندگی کا فکر ہے، کبھی موت کے بعد کے منظر کا آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ پریشانی ہر حال میں رہتی ہے، پریشانی انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اس کا علاج اس وقت تک ناممکن ہے جب تک زندگی دے دینے والے سے نہ پوچھا جائے۔ جس ادارے نے مشین بنائی ہو وہی اس مشین کی حفاظت اور اس کے استعمال اور اس کی اصلاح کا عمل جانتا ہے۔ اگر زندگی ہمارے اپنے عمل کا نام ہے تو اس کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ اور فساد ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنا علاج ہی نہ کر سکیں تو ہمیں اپنے اختیارات کی حقیقت معلوم ہو جانا چاہیے۔ اگر زندگی اپنے پیدا ہونے والے کو ہی نہ مانے تو اسے پریشانی سے کون بچائے؟ ہم اپنے آپ پر اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنی پریشانیوں کے مصنف ہیں اور خود ہی اپنی پریشانیوں سے تنگ ہیں۔ ہم متضاد خواہشات رکھتے ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری دم توڑ دیتی ہے۔ اگر دولت اکٹھی کی جائے تو رزق حلال کا تصور پریشان کرتا ہے، اور اگر رزق حلال پر ہی قناعت کی جائے تو تلخی حالات پر رونا آتا ہے۔ پریشانی بہر صورت رہتی ہے۔ وطن سے باہر رہنے والوں کو وطن کی یاد پریشان کرتی ہے، وطن میں رہنے والوں کو باہر جانے کی تمنا پریشان رکھتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے علاوہ کچھ بننے کی آرزو ہے، اور یہی آرزو وجہ پریشانی ہے۔ ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے، یہ حقیقت ہی زندگی کا ضابطہ ہے۔ اسی سے زندگی کے شعبے اور پیشے قائم ہیں، اسی سے نظام ہستی قائم ہے۔ ہمیں ہماری حدود میں قائم رکھنے والی قوت پریشان تو کرتی ہے، لیکن یہی قوت زندگی کا راز ہے۔ ہر انسان حکمران بننا چاہتا ہے، اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو کون کس کا حکمران ہوگا؟ عجیب پریشانی ہو جائے گی۔ کوئی انسان غریب نہیں رہنا چاہتا، اگر سب ہی امیر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر دنیا کی دولت برابر تقسیم کر دی جائے تو چہرے کیسے برابر ہوں گے؟ عقل کیسے برابر ہوگی؟ دل کیسے برابر ہوں گے؟ دلبر کیسے برابر ہوں گے؟ ایک نئے قسم کے غیر مساوی تقسیم کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ انسان علاج میں ترقی کرتا ہے، نئے نئے علاج دریافت ہوتے ہیں،
اور پھر ایک نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بیماری ضرور مہلک اور لا علاج رہے گی۔ اگر علاج سائنس بن جائے تو دعا کا مقام کیا ہوگا؟ پریشانی انسان کو احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر اختیار نہیں رکھتا۔ اگر انسان اس احساس پر یقین اور ایمان استوار کر لے تو وہ پریشانی سے بچ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی اور زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ گناہ اور برائی کی بات نہیں ہو رہی، زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ اور برائی توبہ کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب واضح ہے، خالق کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرنا کہ آئندہ ایسا عمل سرزد نہ ہوگا۔ بہرحال پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ جو شخص آج کے دن، آج کے لمحے پر راضی ہو گیا وہ پریشانی سے نکل گیا۔ زندگی سے اگر گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزو نہ رہے تو پریشانی نہ رہے گی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہے تو پریشانی کیسی؟ دنیا میں کوئی ایسی رات نہیں آئی جس پر دن نہ طلوع ہوا ہو، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس پر رات نازل نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا غم نہیں آیا جو کٹ نہ جائے، کوئی ایسی خوشی نہیں آئی جو ہٹ نہ جائے، کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو ایک مقرر وقت کے بعد واپس نہ بلا لیا گیا ہو۔ انسان پر کوئی ایسا سفر مسلط نہیں کیا گیا جس کی منزل نہ ہو۔ گردش شام و سحر انسان کو مسرت، صحت، دولت اور محبت عطا کرتی ہے، اور یہی گردش اپنی عطا کو واپس لے لیتی ہے، اور یوں انسان اپنے آپ سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انسان خود ہی کسی اور کی طاقت کا عمل ہے۔ اس طاقت نے انسان کو اس دنیا کے سفر پر گامزن کیا ہے۔ اس طاقت پر اعتماد، اس کا قرب ہی انسان کو پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اس کا تقرب ہر طرح کے افسوس سے بچاتا ہے۔ اس کی نزدیکی ہر طرح کے خوف سے نجات دیتی ہے۔ اس پر اعتماد انسان کو حزن اور اندیشے سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو خوف اور حزن سے آزاد ہو گیا اسے کیا پریشانی؟ جس نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا اسے کیا پریشانی؟ جو اپنے آپ سے نجات پا گیا اسے کیا پریشانی؟ خالق کا باغی ہمیشہ پریشان رہے گا، خالق کا دوست کبھی نہیں۔ واصف علی واصف صاحب نے اس ٹاپک میں کتنی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ انسان خود کو پریشانیوں سے کیسے دور رکھ سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ دوسروں سے حسد کریں، حرام کمائیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں اسی پر چلتے رہیں تو آپ لوگ بہت سی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود کو اللہ سے جوڑیں گے نہیں، تب تک آپ لوگ نئی سے نئی مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ مزید ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔